الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے مبارک سلسلے حدیث قدسی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپنے اس پروگرام کے اندر ہم مختلف موضوعات پر حدیث قدسی سنا کرتے ہیں اور اس سے متعلق پیارے پیارے مدنی پھول بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر بات کریں اور آج کی حدیث قدسی کو سننے کی سعادت حاصل کریں اور اس کی برکتیں پائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حدیث قدسی اپنے پروگرام میں ہم موجود ہیں۔ حدیث قدسی، ویسے تو حدیث آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت کیے ہوئے فرامین ہیں، آپ کے جو فرمان ہیں، ان کو حدیث کہا جاتا ہے، لیکن حدیث قدسی اس خاص فرمان کو کہا جاتا ہے کہ جس میں روایت نبی کریم علیہ السلام کی ہے، لیکن فرمان اللہ پاک کا ہے۔ جی ہاں، فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ وہ قرآن پاک نہیں ہے، کیونکہ اسے بطور قرآن کے ارشاد نہیں فرمایا گیا، لیکن فرمان خدا کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے۔ جی ہاں، اور بڑے پیارے پیارے فرامین ہیں اور الحمدللہ ان پر ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوا کرتا ہے اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملا کرتی ہیں۔ آج جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے لیے حدیث قدسی لے کر آئے ہیں، وہ ہے مریض کی عیادت۔ جی ہاں، بیمار کی عیادت کے بارے میں ہم ایک حدیث قدسی سنتے ہیں اور کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ مریض کی عیادت، بیمار کی عیادت کسے کہتے ہیں، ہم اس بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے، لیکن پہلے حدیث قدسی سنتے ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک، اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، مرضت فلم تعودنی، فرمایا اے ابن آدم، میں بیمار ہو گیا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مرضت فلم تعودنی، لیکن رکیے، حدیث پاک آپ نے پوری سننی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو مفہوم سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہو گیا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا، یا ربی وکیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، تو تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلان مریدا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، فلم تعودہ، لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا نا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ مریض کی عیادت پر کتنی اہم ترین یہ بات ہے اور مریض کی عیادت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، واضح کرتی ہے اور روشن کرتی ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، ہمیں ضرور اس کی
عیادت کرنی چاہیے، اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، اس کی خیر خبر معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نارمل اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمیشہ ہر شخص تندرست نہیں رہتا، ہمیشہ ہر شخص صحت مند نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات تندرست رہتا ہے، بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے، بعض اوقات مالدار ہوتا ہے، بعض اوقات غریب ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے حالات عام طور پر بدلتے رہتے۔ بہت زیادہ امیر کبیر شخص بھی ہو، ایسا تو ہوتا نہیں کہ وہ کبھی بیماری نہ ہو۔ جی ہاں، امیر کبیر انسان بھی بیمار ہو جاتا ہے، مال بھی انسان کو بیمار ہونے سے نہیں روک سکتا، لیکن جب انسان بیمار ہو جائے، اب ہمارے دین کی اہمیت کو دیکھیں، ہمارے دین کی عظمت کو دیکھیے۔ ایک شخص بیمار ہو گیا ہے، اب دوسرے مسلمان پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کی عیادت کرے، اس کی مزاج پرسی کرے، اس کو تسلی دے، اس کی خیر خیریت جا کر معلوم کرے، اسے عیادت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، اسے جا کر تسلی دینی ہے، اسے جا کر حوصلہ دینا ہے، اسے عیادت کہتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز پر ہمیں تعلیمات دی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی کتنی خوبصورت رہنمائی فرماتے ہیں۔ قربان جائیے، اللہ اکبر۔ اسلام صرف انفرادیت کا نام نہیں ہے، اسلام صرف ایک میری آپ کی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں ایک اجتماعی معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں ایک اجتماعی معاشرے میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے، یہ بھی سکھاتا ہے۔ ہمیں معاشرے کے اندر مضبوط ہو کر مسلمانوں کو جڑ کر کیسے رہنا ہے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہوئے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے اس کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ بعض روایات میں 6 حقوق، بعض میں 5 حقوق۔ فرمایا مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ جی ہاں، وہ حقوق دیکھیے۔ فرمایا سلام کا جواب دینا، اگر کوئی مسلمان بھائی سلام کرتا ہے ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے۔ فرمایا سلام کا جواب دینا۔ پھر فرمایا نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، اب دوسرے مسلمان جس تک اس کی خبر پہنچی ہے اس پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کی عیادت کرے۔ نمبر 3، فرمایا جنازے کے ساتھ چلنا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، رشتہ داروں میں، پڑوس میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس کے جنازے کے ساتھ چلنا۔ 3 حقوق ہو گئے۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ چلنا، نمبر 4 دعوت کو قبول کرنا، اگر وہ آپ کو دعوت دیتا ہے اور اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے، شرعی لحاظ سے ممانعت نہیں ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ نمبر 5 فرمایا چھینک کا جواب دینا، اگر اس سے چھینک آ جائے، سلام کا جواب تو آپ نے سنا ہوگا، یہ چھینک کا جواب کیا ہوتا ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ چھینک کا جواب کیسے دیں گے۔ بھئی سلام ایک مسلمان کرتا ہے تو السلام علیکم، آپ کہیں گے وعلیکم السلام، یہ تو سمپل سا ایک جواب ہے۔ چھینک کا جواب کیا ہوتا ہے؟ چھینک کا جواب بھی سنتے ہیں، چھینکنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، سنت ہے۔ اگر کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے اور آپ نے سن لیا اس کے الحمدللہ کو، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی چھینک کا جواب دیں۔ جی ہاں، جیسے سلام سنتے ہی اس کا جواب دیا جاتا ہے نا، ایسے ہی چھینکنے والے کی حمد کرنے پر اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب ہے یرحمک اللہ۔ جی ہاں، وہ جواب ہے یرحمک اللہ۔ اس کا ترجمہ سنیں گے تو بہت ہی خوشی ہوگی۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب اس نے کہا تو اب جو سننے والا ہے وہ کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو چھینک کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو واپسی تک، یعنی جب کوئی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے،
آپ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل میں چلے گئے، کلینک میں چلے گئے، گھر پر چلے گئے، فرمایا جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے وہ واپس آنے تک جنت کے میوے چننے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے جو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اور ایک اور بہت پیارا فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، فرمایا جو شخص صبح کو کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو نکلے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے کہ کتنی فضیلت ہے، اور اللہ پاک کتنا راضی ہوتا ہے اس بندے سے جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر آپ کو کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو ایک تو اس میں نیت آپ اچھی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو باوضو ہو کر مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مریض کی عیادت کرنے کے فضائل سنیے کتنے زبردست ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے واقعات۔ آپ اپنے صحابہ کرام کی عیادت کرنے کے لیے، کسی مریض کے بارے میں پتہ چلتا تو اس کی عیادت کرنے کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام خود تشریف لے کر جایا کرتے تھے، ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی سننا ہے آج کے پروگرام میں کہ آپ نے بیمار کے پاس جا کر کرنا کیا ہے۔ جی ہاں، عیادت کرنی ہے تو عیادت کرنی کیسے ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور عیادت کے دوران ہم نے کیا باتیں کہنی ہیں اس مریض سے، انشاءاللہ ہم ان باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی اور پھر صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ انور پھیر دیا، اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور رات کو روزہ رکھنے کا کوئی خیال نہ رہا، اسی لیے روزہ تو نہیں رکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے رات کو خیال آ گیا تھا تو پھر میں نے آج روزہ رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے، بیمار کی عیادت کی ہے؟ یعنی غور کرنا ہے ناظرین کہ ابھی فجر کی نماز پڑھائی ہے، ابھی تو انسان دن کا آغاز کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مدعا دیکھیے، فرمایا تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ابھی تو کوئی ایسا موقع ہی نہیں بن پایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جب میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، تو میں ان کی عیادت کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے دن کا آغاز بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو فجر کی نماز ادا کی ہے، ابھی تو میں صدقہ نہیں کر سکا کوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ اٹھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی حاجت مند نے سوال کیا تھا تو میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہی ایک روٹی لے کر اس کو صدقہ کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہائے جنت۔ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کی تربیت کا انداز، وہ کس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں، کبھی سوالات پوچھ کر، کبھی فضائل بتا کر، کبھی ترغیبات دلا کر۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، اور ہمارے جو صحابہ کرام ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کتنا شوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور جب آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو کیا کرنا ہے؟
یا تو سمپل کہہ دیں اللہم اشف العبد، یا اللہ اس بندے کو شفا عطا فرما۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی مریض کے پاس جائے اور یوں کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عرش عظیم کے رب سے یہ دعا کرتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ روایت میں آیا کہ اگر اس بیماری میں اس کی موت نہ لکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس بیمار کو اللہ پاک صحت اور شفا عطا فرمائے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔ تو یہ الفاظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کوشش کریں جب عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو سنت طریقہ اختیار کریں، ایسا طریقہ ہو جس سے مریض کی دل جوئی ہو، مریض کی دل جوئی ہو، مریض کو تھوڑا حوصلہ ملے، اسے دعا دیں، اس کی دل جوئی کریں، اس کو صحت کی دعا دیں، اس کے پاس بیٹھ کر اچھی باتیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے اس کا دل گھبرانا شروع کر دے۔ ایک مریض ہے، اس کے پاس جا کر آپ حادثات کی بات کریں، آپ خبروں پر تبصرہ کر رہے ہیں، آپ حادثات کی بات کر رہے ہیں، موت کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مریض بیچارہ زیادہ گھبرا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، تھوڑی دیر بیٹھیں مریض کے پاس، زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ بلکہ ایک چٹکلا سا سنایا جاتا ہے، ایک آدمی بیٹھا تھا اور مریض کے پاس بہت بھیڑ لگی تھی، کافی دیر سے عیادت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، کافی دیر سے بیٹھا ہے، بھیڑ لگی ہے۔ جب کافی لوگ چلے گئے، اس مریض نے کہا کہ یہ تو بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، بہت رش لگا ہوا تھا، بہت پریشانی ہو گئی۔ جو شخص کافی دیر سے بیٹھا تھا اس نے کہا اگر آپ کہیں تو میں دروازہ بند کر دوں؟ تو مریض نے کہا جی جی کر دے، لیکن باہر سے کر دیجئے گا، دروازہ باہر سے بند کر دیجئے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ بیمار کو خود کہنا پڑے کہ آپ کتنی دیر بیٹھیں گے، تشریف لے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کی دلجوئی کریں، عیادت کریں اور اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بہت اہم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے شادی بیاہ میں شرکت کی ہوگی، شادی کی محافل میں شرکت کی ہوگی، شادی کی تقاریب میں شرکت کی ہوگی، کسی کی برتھ ڈے ہے تو آپ برتھ ڈے میں چلے جاتے ہیں، کسی کی سالگرہ کی تقریب میں چلے جاتے ہیں، کوئی اور خوشی کا موقع ہے تو وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اچھا، ان مواقع پر کیا کرتے ہیں؟ ان مواقع پر ان کو تحائف بھی دیتے ہیں، گفٹ بھی دیتے ہیں، لفافے میں، انویلپ میں آپ کچھ پیسے وغیرہ بھی ڈال کر دے دیتے ہیں، 100 روپیز، 200 روپیز، 500 روپیز، 1000 روپیز، اپنے اپنے حساب سے لوگ جو ہے وہ پیسے ڈال کر شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ جس بیمار کے پاس جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتا ہے وہ اپنے دوائی کے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر کے اخراجات پورے نہ کر پا رہا ہو۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کسی مریض کے پاس جا رہے ہیں تو آپ مختلف تقاریب میں تو لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، لوگوں کو گفٹ دے دیتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس موقع پر بھی جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب کسی مریض کی عیادت کو گئے تو آپ انویلپ میں پیسے ڈال دیں۔ دیکھیں، کھانے پینے کی چیز لے جاتے ہیں وہ بھی لے جائیں، لیکن عام طور پر مریض، آپ جوس کے ڈبے لے جاتے ہیں، بیمار ہے اسے جوس پینے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ آپ پھل لے کے جاتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ پھل ایسے ہیں کہ وہ مریض نہیں کھا پاتا ہے، گھر والے کھاتے ہیں، ڈھیر لگ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایسی چیز لے جائیں جس کو وہ مریض کھا سکے، اسے اس کا فائدہ بھی پہنچ سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو کچھ اس کی مالی مدد بھی کریں، اس کو کچھ انویلپ میں کچھ ڈال کر پیسے دے دیں تاکہ وہ اس بیمار کو، مریض کو کام آ سکیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور میں آپ کو مریض کی عیادت کے حوالے سے اہم ترین بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔
آپ کبھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے، تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مریض آپ کو آس پاس ملتے ہیں، رومز ہو گئے، یا اگر جنرل وارڈ ہے تو بہت سارے مریض آپ کو جو ہے بیڈ پر ملتے ہیں آگے پیچھے. تو اگر کوئی پردے وغیرہ کے مسائل نہیں ہے تو اگر ہو سکے تو اپنے مریض کی عیادت کے ساتھ ساتھ آس پاس والے مریضوں کی بھی صحت معلوم کر لینی چاہیے. اس سے ان کو حوصلہ ملتا ہے، اس سے ان کی دلجوئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو ان کے پاس جائیں اور ان کی بھی خیر خبر معلوم کریں، تھپکی دے دیں، تھوڑی سی ہمت دے دیں، ان کو دعا دے دیں کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے. یہ دل جوئی کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا انداز. اسی لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں، لوگوں کی دل جوئی کرنا سیکھیں. تو اگر آپ کے مریض کے آس پاس کچھ اور مریض بھی ہیں تو ہمیں چاہیے ان مریضوں کی بھی عیادت کر لیں، چلتے چلتے ان کی خیر خبر ہی معلوم کر لیں. اور ایک اور بہت پیاری بات یہ ہے کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو مریض سے بھی اپنے لیے دعا کروائیں. جی ہاں، ایسا ضروری نہیں کہ آپ کی ہی دعاؤں کی مریض کو ضرورت ہے، بلکہ مریض کی جو دعا ہے نا، بیمار کی دعا کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، کیونکہ اس کی دعا دعائے ملائکہ کی طرح ہے، فرشتوں کی دعا کی طرح ہے اس کی وہ دعا. تو اس کی دعا کو اللہ پاک قبول کرتا ہے، بیمار کی دعا کو اللہ پاک قبول کرتا ہے. تو اپنے لیے بخشش کی دعا کروا دیں، اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کروا لیں، روزی میں برکت کے لیے دعا کروا دیں، گناہوں سے جان چھوٹ جائے اس کے لیے دعا کروا لیں، ہم نیک بن جائے، نیکیوں کی عادت بن جائے اس کے لیے دعا کروا لیں، اور مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کروا دیں. تو ہو سکے اس کو دعا دیں اور بیمار سے اپنے لیے بھی دعا کروائیں. تو بیمار کی عیادت کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اچھی بات کریں، دلجوئی کی بات کریں، وہ پریشان نہ ہو جائے، اتنی دیر تک اس کے پاس نہ بیٹھیں، دلجوئی کی اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کو دعائیں دیں اور اس سے اپنے لیے دعائیں کروائیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے آج کا ہمارا حدیث قدسی کا موضوع، جو بیمار کی عیادت کے بارے میں ہم نے سنا، جو ہماری زندگی کے کچھ نہ کچھ حصوں کو شامل ہے، کچھ نہ کچھ حصوں کو کور کیے ہوئے ہے. انسان کبھی کبھار خود بیمار ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس کے جان پہچان والے لوگوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ صرف رشتہ دار نہیں، اگر پڑوسی ہیں، جان پہچان والے ہیں، دوست احباب ہیں، بلکہ یہ تو عام مسلمان کا بھی حق ہے. اگر کسی مسلمان کا معلوم ہو جائے کہ وہ بیمار ہے تو اسے ہمیں عیادت کر لینی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ یہ فضائل ہم سب کو حاصل ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب